السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائریز سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام ایپیسوڈ آپ لائک کر رہے ہوں گے۔ تو کل جہاں ہم رکے تھے چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کو آپ نے بڑے بڑے انعامات سے نوازا وہ عموماً مکہ والے نو مسلم تھے۔ اس پر بعض نوجوان انصاریوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کو اس قدر عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگوں کا کچھ بھی خیال نہیں فرما رہے، حالانکہ ہماری تلواروں سے خون ٹپک رہا ہے۔ اور انصار کے کچھ نوجوانوں نے آپس میں یہ بھی کہا اور اپنی دل شکنی کا اظہار کیا کہ جب شدید جنگ کا موقع ہوتا تو ہم انصاریوں کو پکارا جاتا ہے اور غنیمت دوسرے لوگوں کو دی جا رہی ہے۔ آپ نے جب یہ چرچا سنا تو تمام انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع فرمایا اور ان سے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے ایسا ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سرداروں میں سے کسی نے بھی کچھ نہیں کہا ہے، ہاں چند نئی عمر کے لڑکوں نے ضرور کچھ کہہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم پہلے گمراہ تھے، میرے ذریعے سے خدا نے تم کو ہدایت دی، تم متفرق اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمایا، تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو غنی بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے جاتے اور انصار آپ کے ہر جملے کو سن کر یہ کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور رسول کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے انصار، تم لوگ یوں مت کہو، بلکہ مجھ کو یہ جواب دو کہ لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو ہم لوگوں نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ بے سر و سامانی کی حالت میں آئے تو ہم نے ہر طرح سے آپ کی خدمت کی، لیکن اے انصاریو، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم مجھے اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم لوگوں کو یہ پسند نہیں کہ سب لوگ یہاں سے مال و دولت لے کر اپنے گھر جائیں اور تم لوگ اللہ کے نبی کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ خدا کی قسم، تم لوگ جس چیز کو لے کر اپنے گھر جاؤ گے وہ اس مال و دولت سے بہت بڑھ کر ہے جس کو وہ لوگ لے کر اپنے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر انصار بے اختیار چیخ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس پر راضی ہیں، ہم کو صرف اللہ کا رسول چاہیے۔ اور اکثر انصار کا تو یہ حال ہو گیا کہ وہ روتے روتے بے قرار ہو گئے اور آنسوں سے ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں۔ پھر آپ نے انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ بالکل ہی نو مسلم ہے، میں نے ان لوگوں کو جو کچھ دیا ہے یہ ان کے استحقاق کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنے کی غرض سے دیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور اگر تمام لوگ کسی وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصار کسی دوسری وادی اور گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی اور گھاٹی میں چلوں گا۔ قیدیوں کی رہائی۔ آپ جب اموال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ بنی سعد کے رئیس زہیر ابو سرو چند معززین کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اسیران جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی۔ اس موقع پر زہیر ابو سرو نے ایک بہت مؤثر تقریر کی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمارے خاندان کی ایک عورت حلیمہ کا دودھ پیا ہے۔ آپ نے جن عورتوں کو ان چھپیروں میں قید کر رکھا ہے ان میں سے بہت سی آپ کی رضاعی پھوپھیاں اور بہت سی آپ کی خالائیں ہیں۔ خدا کی قسم، اگر عرب کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کو اس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتی، اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری توقعات وابستہ ہیں، لہٰذا آپ ان سب قیدیوں کو رہا کر دیجیے۔ زہیر کی تقریر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ متاثر ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت زیادہ انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بہت زیادہ دیر لگا دی۔ بہرحال میرے خاندان والوں کے حصے میں جس قدر لونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کو آزاد کر دیا، لیکن اب عام رہائی کی تدبیر یہ ہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہو تو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وقت ان لوگوں نے یہ درخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع کے سامنے
یہ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو صرف اپنے خاندان والوں پر اختیار ہے، لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ یہ سن کر تمام انصار و مہاجرین اور دوسرے تمام مجاہدین نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے، آپ ان لوگوں کو بھی آزاد فرما دیں۔ اس طرح دفعتاً 6000 اسیران جنگ کی رہائی ہو گئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو تو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی طائف ہو کر آ گئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کے قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی اس کو منظور کر لے وہ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ مجھے جو غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے چودھریوں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلے کے چودھریوں نے دربار رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصے کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو خبر کر دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس کر دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کل مال ان کے سپرد فرما دیا اور وعدے کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ کے اس خلق عظیم سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی مداح میں ایک قصیدہ پڑھا جس کے 2 شعر یہ ہیں، یعنی تمام انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور جب تم چاہو ان سے پوچھ لو، وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کے یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک ہلا بھی عنایت فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جارانہ ہی سے عمرے کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے اور ذی القعدہ سن 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ سن 8 ہجری کے متفرق واقعات۔ نمبر 1، اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورج گرہن ہوا، چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم الشان انسان کی موت پر سورج گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ سورج گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدے کو دور فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تمام کسوف جماعت کے ساتھ نماز پڑھی۔ نمبر 2،
اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ یہ صاحبزادی صاحبہ حضرت ابو عباس بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکوحہ تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جس کا نام علی تھا اور ایک لڑکی جس کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کیا۔ نمبر 3، اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلہ کا بھاؤ مقرر فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا روزی رساں ہے۔ نمبر 4، بعض مورخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ ممبر سن 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرکاً ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام سے معذرت خواہ ہوئے، اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا، جس سے ممبر نبوی کی 3 پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ نمبر 5، اسی سال قبیلہ عبد قیس کا وفد حاضر خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عبد قیس کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم چومنے لگے، اور آپ نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔